مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، گر ضد پہ اتر آئے تو ایک حشر بپا ہوگا۔ ہمیں اس نوبت تک مت آنے دو کہ اس ایوانوں میں اور اس ملک کے اندر افراتفری کا ماحول ہو اور اس کا امن ختم ہو جائے، اس نوبت پر ہمیں نہ آنے دو۔ نظر نظر میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، نظر نظر میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں ہوتا، ہم اس سنگٹھن کو بلندیوں پر ٹھہرانا کمال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، آپ سب بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں اس سنگٹھن کی تعریف کروں تو پورا دن گزر جائے گا۔ تشدد خود ستم رانوں کے حق میں زہر قاتل ہے، کبھی پائی نہ مظلوموں کی آہیں بے اثر ہم نے۔ تشدد خود ستم رانوں کے حق میں زہر قاتل ہے، کبھی پائی نہ مظلوموں کی آہیں بے اثر ہم نے۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ تاخیر ہو جائے، مگر پھر بھی کبھی پلتے نہیں دیکھا کوئی بیدادگر ہم نے۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک جس نے اس دنیا کے اندر ظلم کیا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر زیادتیاں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا ہے، اسی دنیا کے اندر اس ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا ہے۔ ظالم جب کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو یہ ظالم بھول جاتا ہے کہ تیرے اوپر بھی یہ ظلم ہو سکتا ہے۔ یہ ظالم جب کسی کی آبرو کو لوٹتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ تیری بھی عزت کو لوٹا جا سکتا ہے۔ یہ ظالم جب کسی کے حقوق کو ہڑپ کرتا ہے تو یہ ظالم بھول جاتا ہے اس بات کو کہ ایک دن آئے گا کہ تیرے حقوق کو بھی ہڑپ کیا جا سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ کوئی گھر اور کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ یا کوئی ملک، دنیا کا کوئی نظام شرک اور کفر سے تو چل سکتا ہے، لیکن جن ایوانوں میں اور جن ملکوں میں یا پوری دنیا میں جس جگہ اور جہاں ظلم ہوگا، وہ جگہ اور وہ ملک نظام کے ساتھ صحیح نہیں چل سکتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ آپ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کی جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ جب وہ ظالم ظلم کرے تو اس ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے یہ آج ظالم کی مدد کرنے کے لیے بھی آیا ہے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ کہنے کے لیے آیا ہے ظالموں سے کہ ظلم کرنا ایوانوں میں اور اس ملک میں بند کرو، ورنہ یہ تمہاری تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اور مظلوم کی بھی مدد کرنے آیا ہے کہ یہ 15,000 لاکھ کا یا کتنے بھی ہزار کا مجمع ہے، کتنے کروڑ آدمی اس تال کٹورا کے باہر ہیں، جن کے اوپر ظلم کیے جائے گا وہ سب مظلوم ہیں، وہ سب مظلوم ہیں۔ ان کی فریاد لے کر حکومت کے سامنے، حکومت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے لیے یہ مجمع یہاں آیا ہے کہ اتنی مخلوق جو یہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں، ان کے اوپر آپ ظلم نہ کرو۔
جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اس مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر کے ظالم کو ظلم کا بدلہ دیتا ہے. ہم یہاں آئے ہیں، وقف ترمیمی بل 2024 کا جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے یہ ہمارا حق ہے. ہندوستان کے آئین کا تحفظ ہمارا حق ہے. اوقاف کی حفاظت کرنا ہمارا حق ہے. ان حقوق میں جو حقوق تلفی کرے گا، حق تلفی کرے گا، ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، ان میں ترمیم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ظالم ہے. اور اس ظالم کو ظلم کا بدلہ اللہ انشاءاللہ اس دنیا میں دے کر رہے. اور آخر میں یہ کہتا ہوں، شیخ شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے، ہم مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں. ہم مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں. ہم اگر ضد پہ اتر آئے تو ایک حشر بپا ہوگا. ہمیں اس نوبت تک مت آنے دو کہ اس ایوانوں میں اور اس ملک کے اندر افراتفری کا ماحول ہو اور اس کا امن ختم ہو جائے. اس نوبت پر ہمیں نہ آنے دو. میں بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سب حضرات میری بات کی تائید فرمائیں اور کہیں کہ انشاءاللہ اس وقف ترمیمی بل جو 2024 کو حکومت سامنے لائی ہے، انشاءاللہ حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. آپ نے جناب بدر علی صاحب کی ایک کال پر اتنی بڑی تعداد یہاں اکٹھی کر دی ہے اور اس کا یہ میسج بھی دے دیا ہے کہ اگر قوم کو کہیں ضرورت پڑی تو یہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹے گا. میرے عزیز ساتھیوں، بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو یووا سیوا سمیتی کو بخوبی جانتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یووا سیوا سمیتی کا نام تو سنا ہے لیکن ان کے کاموں کا نہیں پتا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یووا سیوا سمیتی وہ ایک واحد سمیتی ہے جو 12 سال سے قوم کے لیے کام کر رہی ہے. وہ کیا کام ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک ایک روپیہ لے کر کے بھیک مانگ کر کے ایک ہاسپٹل تیار کیا تھا. جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے کہو. یووا سیوا سمیتی کا جب اسپتال کی نیو رکھی گئی تو ہمارے قائد ملت مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس کی نیو رکھی تھی. وہ اس لیے رکھی تھی کیونکہ ہم حق اور قوم کے لیے ایمانداری سے لڑتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے بھائی جناب بدر علی صاحب کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں. اس پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے بھی لوگوں نے بہت کوششیں کی لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ جس شخص کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. وہ مدد یہ ہے کہ ناکام کرنے کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں آپ نے پروگرام کو کامیاب کر دیا، اس کو تماچا مارنے کا کام کر دیا جو لوگ ہمارے پروگرام کو ناکام کرنا چاہتے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس پروگرام کو کیوں روکنا چاہتے تھے لیکن ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ قوم کے حق کی بات نہیں کرنا جانتے جو ہمارے اس پروگرام کو روکنا چاہتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے آج یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے وقف بورڈ کے خلاف ترمیمی قانون بنایا ہے اس کے وروध میں ہم نے ایک کانفرنس رکھی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اگر آج ہم نے اس کی آواز نہیں اٹھائی یا ہم نے اس قانون کو روکنے کے لیے ایک جٹ نہیں ہوئے تو کل ہمارے مسجدوں پہ تالے ڈال دیے جائیں گے، ہمارے مدرسوں پہ تالے ڈال دیے جائیں گے، ہمارے قبرستان کو روک دیا جائے گا. اگر ہم دفینہ کرنے بھی جائیں گے تو ہمیں سرکار سے پرمیشن لینی ہوگی. تو اس کے لیے ہم اپنا خون بھی بہا دیں گے لیکن اس قانون کو لاگو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ.
मेरे अजीज साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे मंच पे बहुत बड़ी बड़ी कौम की शख्सियत बैठी हुई हैं। उन शख्सियत को आपको सुनना है। असल मकसद तो वही आपको समझाएंगे कि ये वक्फ बोर्ड क्या होता है। मेरे अजीज साथियों, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ एक छोटे से शेर के साथ। कुछ पल की देरी है कानों में फिर शोर आएगा, कुछ पल की देरी है कानों में तो शोर आएगा, आपका तो वक्त है इंशाअल्लाह बदर अली का दौर आएगा। जब ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हमारे बुजुर्गों को यहाँ रोका गया था, तब हमारे बुजुर्गों से ये कहा गया था कि आपको आपके मजहब के अनुसार जीने का पूरा हक दिया जाएगा, आपको आपके शरई कानून के मुताबिक चलने का पूरा अधिकार दिया जाएगा, आपके मसले मसाइलों में कभी दखल नहीं दिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से आए दिन हमारे हर मसले पे टांग अड़ाई जा रही है, हमारे हर मसले में दखल दी जा रही है। क्या ये वो वादा निभाया जा रहा है जो आज़ादी के टाइम पे हमारे बुजुर्गों से किया गया था? नहीं। हमारे पास तो ऑप्शन था, लेकिन हम नहीं गए कहीं। हमारे बुजुर्गों को हमारे मुल्क से मोहब्बत थी, हमें हमारे मुल्क से मोहब्बत है, इसे छोड़ के जाने वाले तो हम कहीं हैं नहीं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। सरकार इस भूल में ना रहे कि हमारे बुजुर्गों की दान की हुई प्रॉपर्टी को कब्जा लेगी या हड़प लेगी। हम अपने बुजुर्गों की संपत्ति के लिए जान दे देंगे लेकिन एक टुकड़ा नहीं देंगे। ध्यान रखें, गलतियां तो जरूर हुई हैं हमारे जिम्मेदारों से वक्त के। आज तक उन्होंने सिस्टम को अपडेट ही नहीं किया। अगर वक्त रहते अपडेट करते तो सरकारों की ना तो नजर होती और ना ही आज ये दिन देखना पड़ता। अब वक्त अभी भी है, इसको सुधार लिया जाए और हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को बचा लिया जाए। वरना अगर हम आज भी खामोश हो गए तो आने वाले टाइम में जो मस्जिदें मदरसे हैं वक्त की प्रॉपर्टी पे उन पर ताले पड़ जाएंगे और हमारे पास आने वाले टाइम में अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और हमारी आने वाली नस्लें हमसे जवाब मांगेंगी लेकिन हमारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। फिर बैठे बैठे सोचेंगे कि काश कुछ लोग, कुछ नौजवान खड़े हुए थे, अगर हम उनका साथ दे देते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मेरे भाइयों, वक्त कम है, मुझे थोड़ा सा ही वक्त दिया गया है बोलने का। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ एक शेर के साथ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर।